سنتے ہوئے اور ان کے واقعات پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا ضبط اور کیسا حفظ، کیسی قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حضرات کو دے رکھی تھی۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ محدثین رحمہم اللہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان کو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے۔ محدثین رحمہم اللہ کو اللہ ذوالجلال نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور کوئی کام ہی نہیں، کوئی مشغلہ نہیں، صرف ایک شغل ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث سنانے والا کون ہے، ہم اس کے پاس پہنچے اور جا کے اس سے حدیث کا سبق حاصل کریں۔ اور پھر یہ کوئی ایسے ہی نہیں، اللہ اکبر، اس کے لیے ان کے اخلاص، ان کی للہیت، ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی صداقت، ان کی عدالت، یہ واقع ان کا زہد، ان کا ورع، ان کا تقوی، یہ ساری داستانیں ان کی پڑھ کے حیرت رہتی ہے، حیرت ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اب ذرا غور کریں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، دونوں نے مشورہ کیا کہ چلیں جا کے صنعاء میں امام عبد الرزاق سے جل کے حدیث پڑھیں۔ دونوں نے یہ عزم کیا، مشورہ کیا کہ صنعاء یمن کا شہر تھا، دارالحکومت تھا، وہ دارالخلافہ تھا، وہاں چل کے جا کے حدیث پڑھیں امام عبد الرزاق سے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ٹھیک پڑھتے ہیں چل کے، پہلے ایک کام کریں، پہلے حج کا مہینہ آ گیا ہے، حج کے دن آ گئے ہیں، چلے پہلے حج کرتے ہیں اور حج سے فارغ ہو کے پھر جناب صنعاء یمن چلے چلیں گے امام عبد الرزاق کے پاس پڑھنے کے لیے۔ اللہ، وہاں پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے۔ اب آپ تو سوچیں ذرا اللہ کے لیے، یہ حج کرنے کے لیے دونوں بھائی یہاں پہنچ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، طواف کے دوران وہاں امام عبد الرزاق سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ امام عبد الرزاق ان پہ نظر پڑ جاتی ہے، وہ جن کے پاس جانا تھا صنعاء میں یمن میں، وہ تو حج پہ آئے ہوئے ہیں، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ یحییٰ بن معین کہنے لگے بھائی وہ مہینے کا سفر ہمارا کھوٹا ہو گیا، ختم ہو گیا، ضرورت نہیں پڑی اس کی۔ ہم عبد الرزاق سے، امام صاحب سے، استاد جی سے کہتے ہیں کہ یہاں مجلس ایک لگا لیں، کچھ وقت دے دیں، آپ تھوڑا سا وقت عنایت فرما دیں، حدیث سنا دیا ہم سن لیا کریں گے۔ یا حرم پاک میں بیٹھ کے بیت اللہ میں یہ بات کہی امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام احمد بن حنبل جواب کیا دیتے، کہنے لگے بھائی یہ کام یہاں ہو تو جائے گا، لیکن ہم اپنی نیت کو بدلنا نہیں چاہتے۔ طالب علم بننے کی نیت سے جو ہم نے عزم کیا تھا، اس نیت کو ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ ہم حج کر کے صنعاء پہنچیں گے اور صنعاء جا کے امام عبد الرزاق سے حدیث پڑھیں گے۔ آپ اندازہ کریں اگر وہ مکہ مکرمہ میں پڑھتے تو وہ طالب علم نہ رہتے، استاد سے علم حاصل نہ کرتے، لیکن اپنی انہوں نے جو نیت کر رکھی تھی کہ ہم نے ارادہ کر رکھا تھا کہ ہم نے صنعاء میں جا کے پڑھنا ہے، بس اس نیکی کی نیت کو انہوں نے بدلنا بھی گوارا نہیں کیا، اس نیکی کی نیت کو بھی۔ آپ اندازہ کریں کوئی اور نیکی کا کام بڑا ہو، بڑا نیکی کا کام ہو، جب یارو اتنا نیکی کا، اتنا سا ارادے کا اور اتنی نیت کا معمول سا عمل وہ بھی ضائع نہ کریں تو کسی اور نیکی کے عمل کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کو وہ ضائع کر دیتے ہوں گے؟
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہی کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ جس حدیث کو پڑھتے تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے. امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث کو پڑھتے تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے. انہوں نے حدیث پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنگی لگوائی اور سنگی لگوا کے نبی علیہ السلام نے حجام کو اس کی قیمت ادا کی. امام صاحب فرمانے لگے یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے, ابھی تک سنگی لگوائی نہیں. حجام کو بلایا, سنگی لگوائی اور سنگی لگوانے کے بعد اس کو اس کی قیمت ادا کی تاکہ اس حدیث پر بھی ہو. آپ غور کریں کہ سنگی لگانا کوئی سنت تو نہیں ہے نا, بیماری کا علاج ہے نا. غور کیجئے, سنگی لگوانا سنت تو نہیں ہے نا, بیماری کے علاج کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اس کو متعین فرمایا, اس کو آپ نے پسند کیا, ترغیب دی کہ سنگی لگواؤ. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے, ان کو کرنا چاہیے. یعنی یہ حضرات جو احادیث پڑھتے تھے, جو احادیث پڑھاتے تھے, اس کے وہ عامل بھی تھے, اس پہ وہ عمل بھی کرتے. صرف پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں تھا بھائیو, بلکہ اس پہ عمل کرنے کا اہتمام بھی تھا ان محدثین رحمہم اللہ کے. آپ دیکھیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ابن عساکر نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہوں نے ایک بار فرمایا او نادانی من السماء ان اللہ قد احل الکذب ما کذبت. کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے آواز آئے, بلاوا آ جائے, پیغام آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ آج کے بعد میں نے جھوٹ کو حلال قرار دے دیا, جھوٹ نہیں ہے, تو زہری فرماتے ہیں میں جھوٹ پھر بھی نہیں بولوں. اگر آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ سے یہ کتنے مجتنب تھے. چہ جائے کہ جناب ایک گروہ ایسا ہو کہ جس کی دین کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہو. یہ وہ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے جھوٹ کو پاک کرنے والے تھے. خود جھوٹ سے بچتے ہی نہیں تھے, بلکہ آپ کی طرف جھوٹے جو روایات انتساب کرتے تھے ان کو بھی پاک اور صاف کرتے تھے, ان کا پلہ بھی صاف کرتے تھے. امام عبداللہ بن داود رحمۃ اللہ علیہ نا, امام عبداللہ بن داود ہے, اور اسی طرح ایک اور محدث ہی قول منقول ہے, وہ کہتے ہیں انی تائب من کل ذنب الا الکذب فانی لم اکذب قط. اللہ اکبر. میں سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں لیکن جھوٹ سے معافی نہیں مانگتا. میں جھوٹ سے معافی نہیں مانگتا اس لیے کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے, میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, اس لیے میں ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں, لیکن اللہ بالذوالجلال سے جھوٹ سے معافی نہیں مانگتا. میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. ربیع ابن حراش رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے, ان کا بیٹا, دو بیٹے تھے اور دونوں حجاج بن یوسف کو مطلوب تھے. علماء جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی تلوار سے کہتے ہیں کوئی بچا نہیں. حجاج بن یوسف کی تلوار سے کوئی بچا. سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے وہ بھی حجاج بن یوسف کی تلوار کی نظر ہو گئے. اللہ اکبر. تو ربیع حراش کے دونوں بیٹے ان کی تلاش میں تھے, حجاج کے کارندے اور حجاج بن یوسف. اب کیا ہے, کسی نے کہا وہ اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں ربیع کے بیٹے نظر نہیں آتے, جا کے ربیع سے پوچھ لو کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں, باپ سے پوچھ لو بیٹے کہاں ہیں, کہاں چھپے ہوئے ہیں, باپ بتلا دے گا تمہیں. حجاج کہنے لگا یہ عجیب بات, اس کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا اس کے بیٹے کے ساتھ
حشر کرنے والا ہوں، باپ کیسے بتلا دے گا کہ میرے بیٹے فلاں جگہ چھپے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں ربی بالکل سچ سچ بتا دے گا تمہیں، اس لیے کہ ربی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر، ربی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج حیران ہو گیا کہ عجیب بات ہے۔ حجاج نے ربی بن حراش کو بلایا، بلا کے پوچھا ربی بتلاؤ تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ کہنے لگا وہ اندر کا کوٹھا اس کے بستروں کے نیچے چھپے ہوئے۔ حیران گیا، بندے گئے بھیجے ان سے اپنے یعنی سپاہی، اور وہاں جا کے اس کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ جہاں اس نے بتلایا تھا وہیں سے وہ دونوں بیٹے ملے۔ حجاج حیران رہ گیا کہ نبی اتنا سچا، اتنا سچ بولنے والا کہ اس کو اپنے بیٹوں کی حیات اور زندگی کے بارے میں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ربی کی سچائی اور صدق دیکھ کے حجاج نے کہا جاؤ میں نے تم کو اور تمہارے باپ کو معاف کر دیا۔